أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما رجعوا إلى أبيهم پھر جب وہ لوٹ کر آئے اپنے والد کے پاس قالوا یا ابانا کہنے لگے ہمارے ابا جان منع منا الکیل ہم سے پیمانہ روک دیا گیا ہے فأرسل معنا أخانا نقتل پس آپ بھیجیے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو تاکہ ہم پیمانہ حاصل کریں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور بے شک ہم یقیناً اس کی حفاظت کرنے والے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائی جب واپس فلسطین پہنچے اپنے والد صاحب کے پاس حاضر ہوئے تو سامان کھولنے سے پہلے انہیں اس بات کی فکر تھی کہ آئندہ غلہ ملنا نہیں، اور یہ غلہ جو ہم لائے ہیں یہ تو چند دنوں میں ختم ہو جائے گا، تو سب سے پہلے اگلے پھیرے کے غلے کی فکر کرو۔ اور کہا کہ ابا جان صورتحال یہ ہے کہ حکومت مصر نے ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا ہے، اور ہم سے یہ کہا ہے کہ جب تک ہم اپنے ساتھ اپنے 11ویں بھائی کو لے کر نہ آئیں گے تب تک ہمیں کوئی غلہ نہیں ملے گا۔ تو آپ برائے مہربانی ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے، جس کا نام بنیامین بتایا جاتا ہے، تاکہ ہم ایک بار شتر مزید لا سکیں۔ اور پہلے 10 اونٹ آئے تھے، اب 11 اونٹ لاد کر ہم لائیں گے، اور 3 تاکیدوں کے ساتھ عرض کیا کہ ہم یقیناً بلا شبہ اس کی حفاظت کریں گے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر اولاد سے غلطی ہو جائے تو ماں باپ کو ان کے ساتھ بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کی اصلاح کی کوشش جاری رکھنی چاہیے، جیسا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے ساتھ کیا کہ نہ انہیں گھر سے نکالا اور نہ ان سے تعلق ختم کیا، بلکہ ان کے ساتھ کوشش میں لگے رہے کہ یہ اچھے انسان بن جائیں اور آئندہ کے لیے ایسی کسی غلطی کا ارتکاب نہ کریں۔ یہی وجہ تھی کہ انہی 10 بیٹوں کو بھیجا کہ جاؤ غلہ لے کر آؤ، مصر میں جاؤ، اور بیٹوں میں بھی اتنی جرت پیدا ہو گئی کہ والد صاحب سے 11ویں بھائی کا مطالبہ بھی کرنے لگے۔ تو اگر اولاد نافرمان ہو جائے یا اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگے تو جب تک اصلاح کی امید باقی رہے تب تک ان سے تعلق ختم نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ اگر امید ہی ختم ہو جائے اور باپ یہ سمجھے کہ اب یہ میرا بچہ یا میرے بچے سیدھے راستے پر آنے والے نہیں ہیں تو پھر ان سے علیحدگی بھی اختیار کی جا سکتی ہے۔ قال هل آمنكم عليه
یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تم پر اعتماد کروں اس کے بارے میں؟ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، مگر اسی طرح جس طرح میں نے اس کے بھائی کے بارے میں تم پر اعتماد کیا اس سے پہلے۔ فاللہ خیر حافظا، پس اللہ ہی بہترین محافظ ہے۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یوسف کو لے جاتے وقت بھی تم نے یہی الفاظ کہے تھے کہ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون، کہ ابا جان آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہم یقیناً بلا شبہ ضرور اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اب وہی الفاظ بنیامین کے بارے میں کہہ رہے ہو تو میں کیا کروں؟ یہ بھی مجبوری بھی جائز ہے کہ غلہ لانا ہے اور تم سے غلہ منع کر دیا گیا ہے جب تک بھائی ساتھ نہ ہو۔ تو اس آیت کریمہ میں ہلکا سا اشارہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام بھائی کو بھیجنے کے لیے آمادہ ہو گئے اور فرمایا کہ فاللہ خیر حافظا، اس کو لے جاؤ، اللہ ہی اس کا بہترین محافظ ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بھیجتے وقت یہ الفاظ کہنے آپ کو یاد نہ رہے، اس لیے نتیجہ یہ نکلا کہ یوسف لوٹ کر نہ آئے، لیکن بنیامین کے بھیجتے وقت فاللہ خیر حافظہ فرمایا تو گویا اسباب ظاہری اختیار کرنے کے بعد توکل اور بھروسہ اللہ تعالیٰ پر فرمایا۔ یہی صحیح طریقہ ہے۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس ایک اونٹنی ہے، میں اسے مسجد کے باہر چھوڑ آیا ہوں اور میں نے اس کا گھٹنا تو نہیں باندھا، اللہ پر توکل کر کے ہی چھوڑ آیا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعقلھا ثم توکل، جاؤ اس کا گھٹنا باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو ظاہری اسباب کا اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اسباب کو اختیار کرنے کے بعد پھر اعتماد اور توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پر ہی رہنا چاہیے، اور یہ عقیدہ مسلمان کو ہونا چاہیے کہ اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، اور جب انہوں نے کھولا سامان اپنا، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، انہوں نے دیکھا کہ ان کی پونجی ان کی طرف لوٹا دی گئی ہے۔ قالوا یا ابانا ما نبغی، کہنے لگے اے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے؟ هذه بضاعتنا ردت إلينا، یہ ہماری وہ قیمت ہے جو ہماری طرف واپس کر دی گئی ہے۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، تاکہ ہم گھر والوں کو غلہ پہنچائیں۔ وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں۔ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ،
اور ہم ایک اونٹ کا بوجھ زیادہ حاصل کریں. ذالک کیل یسیر، یہ تو بہت ہی آسان پیمانہ ہے. پھر جب تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ جو درہم اور جو چیزیں انہوں نے گندم کی قیمت کے طور پر حکومت کے پاس جمع کرائی تھیں، وہ چیزیں تھیلیوں میں پیک کر کے مہر لگا کر ہمیں واپس کر دی گئی ہیں. تو وہ سمجھ گئے کہ یہ اتفاقاً ایسا نہیں ہوا، بلکہ دانستہ حکومت والوں نے یہ کام کیا ہے. تو اگر آپ کے سامان میں کسی کی کوئی چیز آ جائے تو اس کے بارے میں یہ اطمینان کر لینا چاہیے کہ یہ بھیجنے والے نے جان بوجھ کر صرف آپ ہی کے لیے بھیجی ہے یا بھول کر وہ آپ کے سامان میں رکھ بیٹھا ہے اور غلطی سے آپ کی طرف آ گئی ہے. اگر غلطی سے آ گئی ہو تو پھر اس کا استعمال کرنا جائز نہیں. اور اگر قرائن یہ بتا رہے ہوں، حالات یہ بتا رہے ہوں کہ یہ چیز دانستہ جان بوجھ کر آپ کی طرف بھیجی گئی ہے اور آپ کو یہ تحفہ دیا گیا ہے، تو پھر آپ اس کو بلا تأمل اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں. تو کہنے لگے کہ یا ابانا ما نبغی، ہم اور کیا چاہتے، پیسے بھی ہمارے پاس آ گئے، اب اگلے پھیرے کے لیے پیسوں کی فکر بھی گئی کہ پیسے جمع کریں اور گندم کی قیمت کے لیے دراہم جمع کریں، یہ فکر بھی دور ہوئی اور ہمیں قیمت بنی بنائی مل گئی، یہ ہم جا کر ادا کریں گے اور اپنی گندم لے آئیں گے. ماں نبغی کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اگلے پھیرے کے لیے ابا جان ہم آپ سے کچھ نہیں لیتے، کوئی پیسہ ہمیں نہیں چاہیے، کوئی آپ سے گندم کی قیمت کے لیے مال نہیں چاہیے، کیونکہ مال تو ہمیں میسر ہو گیا، اب صرف بھائی کی ضرورت ہے، اسے آپ ہمارے ساتھ بھیج دیں تو ہم ایک زائد اونٹ کا بوجھ لے کر واپس آئیں گے اور 11 اونٹ لدے ہوئے گندم کے ہم لے کر آئیں گے. قال لن ارسلہ معکم، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہرگز اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا. حتیٰ تؤتون موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم مجھے اللہ کی قسم دو. لتأتوننی بہ، کہ تم ضرور اس کو اپنے ساتھ لے کر آؤ گے. الا ان یحاط بکم، مگر یہ کہ تم سب گھیر لیے جاؤ. فلما آتوہ موثقہم، جب انہوں نے اپنی قسم والد کو دے دی. قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ضامن ہے اس چیز پر جو ہم نے کہی ہے. ظاہری اسباب میں ان سے عہد و پیمان لینا اور ان سے قسم لینا تھا، وہ آپ نے لے لی، لیکن اس میں ایک استثناء بھی رکھ دیا کہ قسم کسی سے ایسے معاملے میں نہیں لینی چاہیے جس میں اس کا اختیار نہ ہو. جب تک انسان کا اختیار ہے اس دائرے کے اندر اس سے قسم لینی چاہیے. تو فرمایا کہ اگر تم سارے ہلاک کر دیے جاؤ یا سارے کے سارے گرفتار ہو جاؤ یا سارے کے سارے کسی مصیبت میں پھنس جاؤ
تو پھر تمہارے لیے اس قسم کی پابندی لازم نہ ہوگی، ورنہ تم پر یہ لازم ہے کہ اس قسم کا لحاظ رکھتے ہوئے میرے اس بیٹے کو اپنے ساتھ واپس لے کر آؤ۔ وقال یا بنی، اور فرمایا اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، تم سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، بلکہ تم مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں تم سے دور نہیں کر سکتا اللہ کی طرف سے آنے والی کسی بھی چیز کو۔ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں ہے۔ علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے۔ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو۔ دو وجوہ سے حضرت نے یہ فرمایا کہ تم سارے ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ یہ لوگ مصری باشندے نہیں تھے، بلکہ مصر کی سرحد سے باہر آزاد قبائل کی حیثیت سے رہتے تھے، اور ان کی تفتیش اور ان کی تحقیق ہونی تھی کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو۔ اس لیے فرمایا کہ سارے ایک دروازے سے نہ جانا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا، تاکہ اگر کوئی تم میں سے ایک یا دو گرفتار بھی ہو جائیں تو باقی اس کی رہائی کے لیے کوشش کر سکیں۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ فرمایا کہ تم 10 نوجوان صحرا کے پلے ہوئے صحت مند گبرو نوجوان، جب تم 11 کے 11 اکٹھے ایک دروازے سے گزرو گے تو تمہیں نظر لگ جانے کا اندیشہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، فرمایا نظر کا لگ جانا یہ برحق ہے۔ ولو کان شیء سابق القدر سبقته العین، فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے نکلنے والی ہوتی تو نظر یہ تقدیر سے آگے نکل جاتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو نظر کا دم کیا کرتے تھے، اور فرماتے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور فرماتے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، میں اللہ کے مکمل اور کامل کلموں کے ساتھ تمہیں اس کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر ایک نظر والی چیز سے اور ہر نقصان دینے والی چیز سے۔ اور بجائے اس کے اگر نظر ہو جائے تو بجائے اس کے کہ آدمی پیروں فقیروں کی طرف دوڑے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ جس کی نظر لگے وہ غسل کرے اور اس کا پانی اس آدمی پر چھڑکا جائے جس پر نظر لگی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس نظر کا اثر دور کر دیتے ہیں۔ ترجمہ ایک بار، فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ، پھر جب وہ لوٹ کر آئے اپنے والد کے پاس، قالوا یا ابانا، کہنے لگے ہمارے ابا جان، منع منا الکیل،
ہم سے پیمانہ روک لیا گیا ہے فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَقْتَلْ تو آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ حاصل کریں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور ہم یقیناً بلا شبہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تم پر اعتماد کروں اس کے بارے میں إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلِ مگر اسی طرح جس طرح میں نے اس کے بھائی کے بارے میں اس سے پہلے تم پر اعتماد کیا فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا بس اللہ ہی بہترین محافظ ہے وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ اور جب کھولا انہوں نے سامان اپنا وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ انہوں نے اپنی پونجی کو پایا ان کی طرف لوٹا دی گئی قالوا یا ابانا کہنے لگے اے ہمارے ابا جان ما نبغی ہمیں اور کیا چاہیے هذه بضاعتنا ردت الینا یہ ہماری وہ قیمت ہے جو ہماری طرف لوٹا دی گئی ہے وَنَمِيرُ أَهْلَنَا تاکہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لائیں وَنَحْفَظُ أَخَانَا اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ اور ایک بار شتر زیادہ حاصل کریں ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ یہ بہت آسان پیمانہ ہے قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں اس کو ہرگز نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ حتیٰ تؤتون موثقا من اللہ یہاں تک کہ تم مجھے اللہ کی طرف سے عہد و پیمان دے دو لَتَأْتُنَّنِي بِهِ کہ تم ضرور اس کو اپنے ساتھ لے کر آؤ گے إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ مگر یہ کہ تم سب گھیر لیے جاؤ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ جب انہوں نے اپنی قسم اپنے باپ کو دے دی قال اللہ علی ما نقول وکیل تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ضامن ہے اس پر جو ہم کہتے ہیں وقال یا بنی
دیا اور کہا اے میرے پیارے بچوں اور کہا ہے میرے پیارے بچوں لا تدخلوا من باب واحد لا تدخلوا من باب واحد ایک ہی دروازے سے سب داخل نہ ہونا ایک ہی دروازے سے سب داخل نہ ہونا وادخلوا من ابواب متفرقہ وادخلوا من ابواب متفرقہ بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا وما اغنی عنکم من اللہ من شیء اور میں نہیں ہٹا سکتا تم سے اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی چیز ان الحکم الا للہ نہیں ہے حکم مگر اللہ ہی کے لیے علیہ توکلت اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے وعلیہ فلیتوکل المتوکلون اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین